دیتا ہوں۔ سورہ قصص 49 نمبر سورہ نمل کے بعد نازل ہے، تو ایک ربط نزولاً اس کے بعد ہے۔ دوسرا ربط توحید کے مسائل مبرہن ہو گئے دلائل کے ساتھ، تو اب تشجیع فی الدعوت ہے۔ تیسرا پہلے کے آخر میں تھا الحمدللہ، تو اب اس میں ہلاکت فرعون ہے تفصیلی کہ حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی دشمن کو ہلاک کرنا، مومن کو نجات دینا۔ تیسرا پہلے کے آخر میں تھا سیوریکم آیاتی، اللہ نشانیاں دکھا دیتا ہے، تو اس صورت میں نشانی ہے سقوط فرعون کا۔ نمبر 4 پہلے واقعہ موسیٰ اجمالاً، اب اس صورت میں تفصیل ہے۔ پہلے کے اختتام ترغیب الی القرآن پر، تو اس کے اول میں ترغیب اور آخر میں پھر ترغیب الی القرآن۔ نمبر 5 ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مستقل صورتوں میں بیان ہوتا آ رہا ہے، نمل میں، اس میں، اس سے پہلے، تو اب اس کے آخری رکوع میں تفریعات ہے واقعہ موسیٰ پر۔ آخری رکوع میں واقعہ موسیٰ کے نتائج کا ذکر ہے کہ یہ نتیجہ نکلا ہے، نہیں نکلا ہے۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تسلی نبی علیہ السلام کو واقعہ موسیٰ کے ساتھ، اور ساتھ مومنین کو تسلی ہے مصائب برداشت کرو، دعوت میں آخری کامیابی تمہاری ہوگی۔ مومنین کو تسلی، مصائب برداشت کرے تو صبر کرو، اللہ کامیابی دے گا۔ سورت میں یہ بیان، اور آپ علیہ السلام کے حالت کہ آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہجرت کر گئے، لیکن اللہ آپ کو پھر مکہ دے گا اور غلبہ دے گا، دشمن تباہ کرے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آئے اور دشمن تباہ ہو گیا۔ سورت کا خلاصہ یہ کہ سورت 3 ابواب ہے، پہلا باب آیت نمبر 44 تک جائے گا، دوسرا باب پھر آیت نمبر 60 تک، تیسرا آخر تک۔ تو پہلے باب میں اولاً ترغیب الی القرآن، پھر واقعہ موسیٰ ہے 5 مقامات کے ساتھ۔ پہلے مقام میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر، دوسرے مقام میں موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کا ذکر آئے گا، پھر تیسرے مقام میں اس کا سفر مدین کے طرف اور توکل علی اللہ کا ذکر ہے، مقام رابع میں سفر ہے مصر کے طرف دوبارہ، یہ ذکر ہے، اور 5واں مقام میں مختلف قسم کے آزمائشوں کا ذکر فرعون کے طرف سے، ان آزمائشوں کا ذکر۔ یہ 5 مقامات پر واقع موسیٰ ہے۔ قاسم میم، یہاں آخر میں محمد علیہ السلام کے ہجرت لرات و علامات تو میم لایا، یعنی طور سے وحی آئی، سقوط فرعون کا سبب بنا، تو اے محمد آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اللہ آپ کو غلبہ دے گا۔ قاسم میم، تلک آیات الکتاب المبین، قرآن نتلو علیک، ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ خبر اور فرعون کا سچ کے ساتھ، لقوم یؤمنون، یقین رکھنے والے قوم کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے وہ ٹکڑے آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں آپ کے حالت کا اظہار ہو جائے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ پورا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں، من نبأ موسیٰ، من کہا، کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے۔ ماخذ دعویٰ ان فرعون علا فی الارض، یہ بنیاد ہے، اور اجمالی قصہ ایک آیات میں ذکر ہے، اور عذاب پر فرعون اور ان کے لشکروں پر۔ یہ کیوں؟ ان کے مظالم تھے، 5 بڑے بڑے مظالم کا ذکر ہے، تو یہ سبب بنا فرعون کے تباہی کا۔ مظالم سبب ہلاکت ہے، اور قریش مکے والے ایسے مظالم میں پڑے ہیں، شرک، کفر، غریبوں پر ظلم۔ یقیناً فرعون علا فی الارض، اس نے سرکشی کی مصر میں، ارض سے مراد مصر، وجعل اہلها، سرکشی یہ کہ کر دیا اس نے اہل مصر کو شیعان، فرقے فرقے، ان کو فرقے بنایا، کچھ وڈیرے اور سب کا بڑا خود بنا تھا، یا شیعان مختلف اصناف خدمت میں، کسی سے کیا خدمت لے لیتا، کسی سے اور خدمت، سب کو خدمتوں میں لگایا۔ یستضعف کو کمزور بنا رکھا تھا ایک طائفے کو ان میں سے، ایک کو تو بالکل مظلوم بنایا، اتنا مظلوم کہ ذبح کرتے تھے ان کے بیٹے کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یستحیی کے 3 معنی پہلے پارے میں بتائے تھے، زندہ چھوڑ دیتے ان کے عورتوں کو، تو پھر عورت بے اعتبار ما تکون، یعنی عورت بننے والی تھی، مراد بچیاں۔ یقیناً تھا فرعون مفسدین میں سے،
تو ایک علا فی الارض، دوسرا جعل اہلہا، تیسرا یستضعف، چوتھا یذبح یستحیی، پانچواں من المفسدین۔ اب بنی اسرائیل پر 5 انعامات کا ذکر، وہ 5 طریقوں سے ظلم کرتا تھا، تو ہم 5 طریقوں سے انعامات کیے ہم نے بنی اسرائیل پر۔ نریدو، ہم نے ارادہ رکھا، ان نمنا، کہ ہم احسان کرے ان پر، استضعفوا فی الارض، جو کمزور سمجھے گئے مصر میں، ہم نے چاہا کہ ان کمزوروں پر احسان کریں۔ ونجعلہم، ہم کر دیں گے ان کو ائمۃ، مقتدا دین میں، دین کے پیشوا، کہ لوگ ان سے ہدایات لے، اور ہم بنا دیں ان کو وارثین مصر کا۔ ونمکن لہم، ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو مصر میں، جگہ دی، اور ہم دکھا دے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما وہ کانوں کے تھے وہ یحذرون، ڈرتے تھے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہ دکھا دے۔ تو فرعون کس سے ڈرتے تھے؟ حکومت ختم ہونے سے، کہ میرے حکومت کو کوئی ختم نہ کر۔ تو ان کو بتایا گیا تھا، یا اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے آگ نکل آئی اور میرے حکومت کو لپیٹ میں لے لی۔ تو معبرین نے کہا کہ اس کا تعبیر تو یہی ہے، بنی اسرائیل کا ایک لڑکا آپ کے حکومت کو ختم کرے۔ یا بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک نبی آئے گا اور وہ ظلم کے سقوط کا سبب بنے گا، تو یہ بات فرعون تک پہنچی۔ یہ سرنامہ تھا، یعنی سبب فرعون کے سقوط کا، کیوں کہ بڑے بظالم، اور بنی اسرائیل کو ہم نے مصر کی حکومت اور ان کو ٹھکانہ دیا، کیوں ہمارا ارادہ ان پر احسان کرنے کا تھا، ہم نے چاہا کہ کمزوروں کو دکھا دے، ان پر احسان کرے، اور طاقتوروں کو تباہی ان کو دکھا دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب یہ مقام اول واقعہ موسیٰ کا، اس میں بچپن کے حالات، رکوع تک یہ پہلا مقام ہے۔ ہم نے وحی کی والدہ موسیٰ کو، ان یہ ارضعیہ، کہ تم دودھ پلاتی رہے اس بچے کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ ڈر جائے اس پر تو ڈال دے اس بچے کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، آپ ڈرے نہ غرق ہونے سے، وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کھائے اس کے جدائی کا، اس کی جدا ہونے پر غم زدہ بھی نہ ہو، وَلَا تَخَافِي، ڈرو بھی نہیں غرق ہونے سے، وَلَا تَحْزَنِي بِفِرَاقِهِ، کیوں غم نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹانے والے ہیں آپ کے طرف، اور ڈرو نہیں، یہ ہلاک نہیں ہوگا، کیوں جاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو نبی بنانے والے ہیں۔ ایک عورت سے کسی نے کہا کہ آپ بہت فصیح گفتگو کرتی ہے، تو وہ عورت حیران ہو کے کہنے لگی، او بعد هذه الآیہ، کیا اس آیات کے بعد بھی کوئی فصاحت باقی ہے؟ قرآن کے اس آیات نے تو فصاحت کو ختم کر دیا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس لیے کہ اس آیات میں 2 اوامر ہے، 2 اوامر، القیہ امر ہے، ارضعی امر ہے، اور 2 نواہی ہے، لا تخافی ولا تحزنی، اور 2 خوشخبریاں ہے، رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، رادو ایک خوشخبری، جاعلوہ من المرسلین دوسرے خوشخبری، تو 2 اوامر، 2 نواہی، 2 خوشخبریاں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ پریشان تھی کہ بچے کے ساتھ کیا کرے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ اس کو ڈال دو دریا میں، اور اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو نبی بنے گا اور فرعون کو ختم کرے گا، تو یہ پورا منصوبہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اٹھایا اس موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے، تاکہ ان کے لیے عدوًا، دشمن، اور غم بنے، حزناً، غم، ان کے لیے دشمن اور غم بنے، کیا معنی؟ لام عاقبت کے لیے، انہوں نے تو غم کے لیے نہیں اٹھایا لیکن انجام غم بنا۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے وہ خاطئین، خطا کار۔ وقالت امرأۃ فرعون، کہنے لگی فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، وہ کہنے لگی قرۃ عین لی، یہ تو آنکھوں کے ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، قتل نہ کرو اس کو، فرعون سے کہا، عسیٰ، ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، ہم بنا دیں گے اس کو ولدن، بچہ، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے تھے انجام کو، انہیں پتہ نہ تھا کہ یہ بچہ کیسے بچہ بنے گا، تو یہ تو آپس میں مشورے کر رہے تھے، لیکن انہیں موسیٰ علیہ السلام کے انجام کا کچھ خبر نہ تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے جب بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کی، تو یکدم دل پر اتنا بڑا بوجھ آیا کہ بس بچے ہی کا غم،
کسی اور کا غم نہ تھا، اور جب غم بڑھ جائے تو بندہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا جب تک کسی کو بتا نہ دے۔ تو قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کسی عورت سے بتا دیتی کہ میں نے وہ بچہ صندوق میں ڈالا، کہیں ہلاک نہ ہو جائے، لیکن ہم نے ان کے دل پر پٹھی لگا دی، اس نے ہضم کر دی، کسی کو بتا نہ دی، ورنہ بتا دیتے تو راز پاش ہو جاتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا دل والدہ موسیٰ کا فارغاً بے قرار، بے قرار یعنی فارغ ہر چیز سے سوائے اپنے بیٹے کے غم سے۔ ان کادت، یقیناً قریب تھی وہ، لتبدی بھی کہ راز پاش کر دیتی، اظہار کر دیتی اس بچے کا، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم ڈارس نہ بنداتے اس کے، یعنی کہ ہم گرا نہ لگا دیتے، علی قلبہا اس کے دل پر، اگر ہم گرا نہ لگاتے تو وہ بتا دیتے، لیکن ہم نے دل مضبوط کر دی، لتکون من المؤمنین، تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے اللہ کے وعدوں پر، اسے یقین آئے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو مجھے دکھایا گیا نقشہ وہ سچا ہے۔ وقالت لاختہ، صندوق میں ڈال کر تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بہن سے والدہ کہنے لگی کہ تم ساتھ ساتھ چل، یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ اس کے نام بعض کہتے ہیں کلثوم تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام مریم ہے۔ وقالت، وہ کہنے لگی لاختہ موسیٰ علیہ السلام کے بہن سے، قصیہ، اس کے قدم بقدم چل، ساتھ ساتھ چل۔ فبصرت، پس وہ دیکھتی رہی، بھی موسیٰ کو، عن جنب، آنکھ بچا کر، ایک سائڈ سے دیکھتی رہی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صندوق ان کے طرف، وہم لا یشعرون، فرعونی لوگ نہیں جانتے تھے، لا یشعرون بانہا اخت، انہیں پتہ نہ تھا کہ یہ بہن ہے موسیٰ کی، تو وہ کوئی اجنبی لڑکی۔ جب وہاں پہنچے، عورتوں نے صندوق اٹھا کے، بچہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، تو کوئی مرضعہ، دودھ پلانے والے عورت جتنے آئے وہ بچے کے پرواہ ہی نہیں، وہ دودھ نہیں لیتا۔ حرمنا علیہ، ہم نے حرام کر دی موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع، مراضع مانا دودھ پلانے والے عورتوں کے دودھ، من قبل، اس سے پہلے۔ حرمنا سے مراد تحریم طبعی ہے، بچہ ہے اس پر شریعت میں حرام نہیں، لیکن اس کا مزاج ہم نے ایسا بنایا۔ فقالت، تو سب پریشان تھے کہ اب بچہ بالکل مرنے کا ہے، ویسے مر جائے گا، تو وہ بہن کہنے لگی کہ ایک عورت کے بارے میں مجھے معلومات ہے، اور شاید اس عورت کی دودھ سے یہ انکار نہ کرے، وہ ایک ہی عورت بچی ہے، اس پر ٹرائی کرے تم۔ فقالت، کہنے لگی، حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا سکتی ہو، علی اہل بیت، ایک گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ، جو تربیت کرے گی اس بچے کا، لکم، تمہارے خاطر، وہم، اور وہ، لہو ناصحون، اس بچے کے خیر خواہ بھی ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ لہو ناصحون کہا تو حامان نے کہا اس بچے کو پکڑو، یہ تو بہن لگتی ہے اس کا، کہ اس کے خیر خواہ وہ ہے، تو وہ کہنے لگی لہو ضمیر تو فرعون کے طرف راجع، فرعون کے خیر خواہ ہے، اس کے خاطر ایسے کریں گے۔ تو فرعون نے کہا صحیح کہتے ہیں، تم ضمیر بھی نہیں جانتا، صرف نحو بھی نہیں پڑھا، بے وقوف بڑا وزیر ویسے بنا ہے، تو لہو ناصحون، وہ اس کے خیر خواہ ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے لوٹا دی اس بچے کو والدہ کے طرف، کی تقر عینہا، تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اپنے آنکھ، بچے کو دیکھ کے خوش ہو۔ وہ آئی اور بہت اصرار کے باوجود بھی وہ کہنے لگی میں اپنے گھر میں رہوں گی، تو فرعون نے وظیفہ مقرر کی، تو خرچہ بھی یہاں سے اور بچہ بھی واپس ہو گیا۔ ولا تحزن، اور غمزدہ نہ ہو، تاکہ یقین کرے یہ عورت کے اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کیا معنی؟ وعدہ پورے ہونے کے درمیان حالات آتے ہیں، تو اکثر لوگ ان حالات سے بے صبر ہو کے دور بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صبر کر کے وعدوں تک انتظار کرتے۔ ولما بلغ، یہ دوسرا مقام اس میں جوانی کے حالات، پہلے بچپن کا، جب پہنچے وہ اشدہ، اپنے طاقت تک، تو جوان ہو گیا، 23 سال یا 30 سال اس کے برابر ہو گئے، تو اب یہ تو بڑے ناز کے ساتھ تھے نا موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا بیٹا لوگ سمجھتے تھے ان کو، تو یہ اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر کبھی ماں کے گھر آتے تھے، کبھی فرعون کے گھر، اور لوگ ان کو شہزادہ سمجھتے تھے۔ ولما بلغ، جب پہنچے اپنے طاقت تک، واستوى، خوب برابر ہو گئے، توانا ہو گئے، آتیناہ، ہم نے دی اسے، حکما و علما، سمجھ اور علم، حکما مانا دنیا کا علم، و علما آخرت کا۔
سمجھداری عقل مند بڑا سمجھدار لڑکا تھا وہ. وکذالک اسی طرح بدلہ دیتا ہے ہم اخلاص سے عمل کرنے والوں کو. جو مخلصین ہے تو ہم ان کو نوازتے ہیں احسانات سے. تو ایک دن داخل ہو گیا المدینہ تھا گاؤں میں علی حین غفلت من اہلہا لوگوں کے غفلت کے وقت. مدینہ یعنی مصر میں تو اکثر بادشاہوں کے محلات دور ہوتے ہیں گاؤں سے. تو یہ شہر آئے یا والدہ کے پاس آ رہے تھے تو کیا پایا وہاں کے رجلین دو بندے ہیں یقتتلان آپس میں لڑتے ہیں. یہ ایک من شیعتی ہی موسیٰ علیہ السلام کے نسب کا ہے اور یہ دوسرا من عدو ہے اس کے دشمن کے نسب کا فرعونی کا. تو فرعونی وہ بنی اسرائیلی کو مارتا ہے کہ یہ لکڑی کیوں نہیں لے جاتے. وہ مطبخ کا بڑا تھا اور مطبخ کا ناظم تو اکثر ہوتا ہے ظالم, تو ان کو مار جاتا کہ یہ لکڑی کیوں نہیں لے کے جاتے. حکام اتنا نہیں لے کے جاتے, لڑ رہے تھے آپس میں. تو اتنے میں فاستغاثہ مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے الذی اس بندے نے من شیعته جو اس کے قبیلے کا تھا, اس کے خلاف جو اس کا دشمن تھا. تو کہا دیکھو موسیٰ یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے, آپ نیک آدمی لگتے ہو اور آپ کا شہزادہ ہے, آپ اس کو منع کر دے. فوقذہ موسیٰ تو اسے منہ کا مارا موسیٰ علیہ السلام نے. فقضى علیہ تو اس کا کام تمام کر دیا, قضا علیہ اس کا فیصلہ کر دیا, تو وہ مر گیا. تو شیر کو اپنے زور کا اندازہ نہیں ہوتا, اپنے طاقت کا پتہ نہیں ہوتا. قال ھذا من عمل الشیطان کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو شیطان کا عمل تھا. ھذا معنی یا تو یہ کہ قتل تو اس کا حق نہ تھا, روکنا تھا ان کو, تو یہ مر گیا. یہ شیطان کا عمل معنی شیطان اس سے خوش ہوتا ہے, یہ تو میرے لیے مصیبت بنا, شیطان کے طرف نسبت بوجہ خوشی کی ہے. یا ھذا معنی یہ قبطی من عمل الشیطان, شیطان سے مراد فرعون, عمل سے مراد عملہ, تو یہ فرعون کے عمل کا تھا, یہ تو بڑا سرکش تھا. یقیناً شیطان جو ہے عدو مبین, عدو دشمن ہے گمراہ کرنے والا واضح. قال رب انی ظلمت, مانا کام تو صحیح نہ تھا, اس لیے باقاعدہ فرعون سے جہاد تو نہیں ہے نا, ہم نے اعلان کیا ہے, ان کو تو بس روکنا تھا اور وہ مر گیا. قال رب انی ظلمت, کہا اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر, بخش دے مجھے. اللہ نے بخش دیا, یعنی پردہ ڈالے مجھ پر. ظلم کی معنی اب یہاں میرا رہنا مشکل ہے, تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قال ربی, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب وجہ اس کے کہ آپ نے انعام کیا مجھ پر, تو میں نہ بنا مددگار, ظہیراً مددگار للمجرمین مجرمین کا. تو یہ گناہ نہیں, اگر گناہ ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتا ہے. اللہ شکر ہے کہ میں نے مظلوم کی مدد کی اور ظالم سے چھوڑایا. تو اس سے پتہ چلا ہر مسلمان کا حق ہے کہ کسی پر ظلم دے کے تو پھر ظالم کو روک دے اپنے طاقت کے برابر. غریب پر مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہو, تو یہ نبیوں کا طریقہ نہیں, یہ تو بزدل لوگوں کا طریقہ ہے. فاصبح فی المدینہ, صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اس مدینہ میں شہر میں, اتنے میں خبر آئی کہ کوئی بندہ مرا ہے, کوئی بتاتا نہیں قاتل کون ہے. تو مردہ پایا گیا, لوگ پریشان تھے. خائفاً ڈرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام, تو خوف انبیاء کے شان کے خلاف نہیں, وہ بشر ہوتے ہیں, خوف تھا کہ پتہ چل نہ جائے. یترقب, انتظار کرتے ہوئے اللہ کے مدد کا, یا یترقب معنی خطرہ بامتے ہوئے. تو فیض الذی, پس دوسرے دن صبح وہ بندہ استنصرہ جس نے مدد مانگا تھا بالامس سے کل, یستصرخ یہاں مبالغہ ہے, باب استفعال ہے, یعنی بہت زیادہ چیخ رہا تھا, کل سے زیادہ آج زیادہ چیخ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین, تم بھی تو سرکش ہو واضح. اس سے کہا انک لغوی مبین, یا تو یہ اس اسرائیلی سے کہا کہ تم تو واقعی سرکش ہے, کچھ کام تو کرو, سب کرتے ہیں, تم بالکل کام نہیں کرتا, تو تم بھی سرکش ہو. یا اس قبطی سے کہا فرعونی سے کہ تم ظالم ہو, ان پر ظلم کرتے ہو. فلما اراد, جب ارادہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آئی ابتشا کہ ہاتھ ڈال دے اس پر جو ان دونوں کا دشمن ہے, حملہ کر دے دونوں کے دشمن یعنی قبطی پر. تو قال یا موسیٰ, اسرائیلی بول اٹھے, اترید ان تقتلنی, یا تو اس لیے کہ یہ اس کو مارے گا پھر مجھے بھی نہیں چھوڑے گا, تو پہلے سے بتا دیا, یا یہ کہ ڈائریکٹ کہ یہ مجھ پہ حملہ نہ کرے. تو بزدل دوست پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. جوشی علی حیدر کا ایک شعر ہے نا, سم بنش خوار بشی علی حیدرہ, پسر د بغیرت ولاڑ سلا.
قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، کہا اس اسرائیلی نے اے موسیٰ تمہارا ارادہ ہے مجھے مارنے کا، کما قتلت نفسا جیسے کل بھی تم نے ایک بندے کو مارا تھا، ان ترید الا ان تکون جبارا، نہیں تمہارا ارادہ مگر یہ کہ تم متکبر بننا چاہتے ہو، فی الارض مصر میں تم دوسرا فرعون بننا چاہتے ہو، تم نے اس کے گھر میں تربیت پالی، وما ترید تمہارا ارادہ نہیں ہے مصلحین اصلاح کرنے والے، لوگ چاہیے جب دو لڑتے ہیں تو تیسرے کو چاہیے آ کے صلح کرے، دونوں کو الگ کر دے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم ایک کو ختم کر کے دوسرے کو ایسا چھوڑ دے، یہ تو صلح نہیں، یہ تو تم بدماش بننا چاہتے ہو، تو پورا تقریر کی اس کے خلاف۔ تو وہ قبطی نے اس کو چھوڑ کے کہا بھاگ گیا، قاتل کا پتہ چلا ہے وہ تو یہ بندہ ہے۔ وہاں پارلیمنٹ میں، فرعون کے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھ گئے، مشورہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ تو واقعی وہی ثابت ہوا جس کا اندیشہ تھا فرعون کو۔ تو پارلیمنٹ سے ایک بندہ جلدی بھاگتے ہوئے آیا، یہ رجل مومن تھا، جو قال رجل مومن میں اس نے تقریر بھی کی۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ موحدین تھے اور فرعون کے مخالف تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو وہ دوڑتا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دے۔ تربیت تو مصر میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصر میں طریقہ ہی نہیں ہے تربیت کا، دوسرا اگر یہاں موسیٰ رہے بھی تو شہزادہ بن کے رہے گا، تو مصائب کیسے آئیں گے؟ تو ان کو مصائب کے عادی بنانا تھا تاکہ مدین چلے جائے، راستے کی تکالیف دے کے۔ نبوت تو یہ کوئی پھولوں کا ہار تو نہیں کہ آپ کو کوئی ڈالے گا، مصائب ہے تو اس کا عادی بن جائے۔ وجاء رجل پہنچے من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے، یسعی دوڑتے ہوئے، تو ایک موحد کے بچانے کے لیے پھر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یسعی دوڑتے ہوئے کہ وقت ہاتھ سے نہ نکلے۔ قال کہا ہے موسیٰ یقیناً ملا فرعون کے پارلیمنٹ یأتمرون بک، آپ کے خلاف مشورے کرنے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کو قتل کرے، پالیسی یہ ہے، اس لیے نکل جاؤ، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں، انی لکا تاکیدات لگائے تاکہ اس کو یقین آئے۔ فخرج منہا، پس نکلے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، تو ڈر انسانی مزاج ہے، انبیاء کے خلاف نہیں ہے، انبیاء بھی ڈرتے ہیں۔ یترقب، خطرہ باندھتے ہوئے، یا یترقب نصرت الہی کا انتظار کرتے ہوئے، فرمایا اے میرا رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ، یہ تیسرا مقام آیات 29 تک، اس میں سفر مدین اور توقع، اس سے پتہ چلا غریبوں کی مدد یہ من سنن الانبیاء ہے، محتاجوں کی مدد کرنا یہ انبیاء کے مدد ہے، یہ انبیاء کے شان ہے۔ فسقا لہما، پس پانی پلایا ان کے لیے، ثم تولا، پھر چلے گئے الی الظل، ایک سائے کے طرف، کہنے لگے اے میرے رب یقیناً لما انزلتا، اس کے طرف جو آپ نازل کرو گے میرے پاس، میں بہت بہتر محتاج ہو، من خیر فقیر، میں سب سے زیادہ اس وقت مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے کہ میں نے 8-10 دن سے کچھ کھایا نہیں اور پریشان ہو، آپ میرے مدد کریں۔ تو یہ نبی کے شان ہے اور تربیت موسیٰ ہے۔ پھر ان سے یہ نہ کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پانی نکالا اس لیے کچھ دو، بس ان کا خدمت کر کے اور پھر گئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے۔ یہ طریقہ ہے کہ غریب کی مدد کر کے، کسی پر آپ کا قرضہ ہے، حق ہے، معاف کر کے پھر اللہ سے کہے اللہ میں نے معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کرے، میں نے فلاں کی مدد کی ہے تو آپ میرے مدد کرے، یہ طریقہ ہے۔ فجاءتہ، فا ہے نا تو بس آپ پہنچے جلدی، جیسے اس نے دعا کی اتنے میں لڑکی آئی، تو یہ انبیاء کا شان ہے کہ ان کے دعائیں یکدم قبول ہو جاتی۔ فجاءتہ، پس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، جو جا رہی تھی حیا پر بیٹھ کے، تمشی مشی مانا جانا آنا، وہ آ رہی تھی حیا کے اوپر بیٹھ کر، حیا کے اوپر بیٹھ کر مانا انتہائی حیا کے ساتھ آ رہے، یہ مبالغہ ہے۔ تو عام بدماش عورتوں کی طرح نہیں کہ وہ راستے پہ جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کو راستہ کس طرح دے، تو راستے مرد دیں گے، حالانکہ راستے عورتوں کو دینے چاہیے، اور زور زور سے بولتی ہے۔ تو نبی کی بیٹیاں ہے پاک دامن، پاک عورتوں کے شان بھی پاک ہوتا ہے۔ قالت ان ابی، وہ آئی کہنے لگی یقیناً میرا ابو یدعوک، آپ کو پکارتا ہے، لیجزیک، تاکہ اجرت دے آپ کو، بدلہ دے آپ کو، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمیں پانی پلایا۔
تو ہمارے خدمت کا اجرت آپ کو دینا چاہتا ہے۔ فلما جاء وقف ہے نا، باحیا عورت وہ باتیں ایسے پورے تقریر نہیں کر سکتی، اس کے سانس رک جاتی ہے باتوں میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے آئے اور ان سے کہنے لگے تم آگے چلو مجھے راستے، میں آگے جاؤں گا لیکن آپ مجھے بتاتے جائے راستہ تاکہ آپ پر میرے پاؤں پر نظر نہ پڑے۔ جب آپ پہنچے وقص علیہ القصص، بیان کی موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کو اپنا قصہ واقعہ۔ صحیح یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں کوئی نیک انسان تھا۔ واقعہ بیان کیا اپنا پورا کہ میں تو ایسا مجرم ہو، آپ یہاں مجھے ٹھہرا سکتے ہو؟ قال، اس نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، آپ فرعون کے حدود سے نکل آئے۔ اتنا بڑا ایمان نبی کا ہوتا ہے کہ فرعون کے بڑے مجرم کو پناہ دے۔ عام لوگ تو ڈر جاتے ہیں، نہیں نہیں میرا گھر جل جائے گا، میرے لیے مسئلے نہ بناؤ، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ تو مومن کو پناہ دینا یہ مومن کا شان ہوتا ہے، انبیاء ایسے بڑے دل کے ہوتا ہے۔ کہا لا تخف، ڈرو نہیں، آپ نے نجات پایا قوم ظالم سے، آپ نکل آئے ہو، یہاں فرعون کے سلطنت نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے کانا رکھ دیا تو موسیٰ علیہ السلام تو 10 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی اس سے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم انبیاء اپنے اعمال کی اجرت نہیں لیتے، اللہ کے لیے جو کام کرے اجرت نہیں لے سکتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ اجرت نہیں ہے، یہ مہمان نوازی بھی ہماری عادت ہے اجرت کے بغیر۔ تو پھر اس نے کہا نہ کہا۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک کہنے لگی ہے ابو استاجر ہو، اس کو مزدور رکھ دو، اس کو اجیر بنا کے رکھ دو، یعنی مزدوری پہ رکھ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ تلاش میں تھے لیکن مزدور مل نہیں رہا تھا ان کو۔ ان خیر من استاجرت، یقیناً سب سے بہتر جو آپ مزدور رکھو گے تو وہ ہے جو طاقت والا ہو اور امانت دار۔ تو مزدور میں یہ چاہیے کہ طاقت ہو، کام کرے، طاقت نہیں تو پھر باپ تو نہیں رکھنا ہے ان کے خدمت کے لیے، خدمت لینا ہے ان سے۔ دوسرا یہ کہ امین ہے کہ پھر خیانت نہ کرے اس میں، جو ڈیوٹی ان کے حوالے ہے، مکان ہے دکان ہے تو اس سے کچھ خیانت نہ کرے، یہ شرائط ہے۔ قال انی ارید ان انکح، اچھا اس عورت کو کیسے پتہ چلا؟ تو ایک تو انہوں نے وہ بوکا ڈول اکیلا نکالا تھا جو 10-15 بندے نہیں نکال سکتے، یہ بڑا طاقتور ہے۔ دوسرا امین اس لیے کہ راستے میں مجھ سے آگے آ رہا تھا، ان کے امانت کا بھی پتہ چلا۔ تو یہ شعیب کی لڑکی سمجھدار لڑکی تھی۔ قال انی ارید ان انکح، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا ارادہ ہے کہ آپ کی نکاح میں دو، احدا ایک ابنتی بیٹیوں میں سے جو یہ ہے، ان دو میں سے ایک آپ کی نکاح میں دو، علی ان اس شرط پر کہ آپ مزدوری کرو گے میرے پاس 8 حجج 8 سال، فإن اتممت اگر آپ نے پورے کے 10 سال، فمن عندک تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، یہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن 8 سال تو شرط ہے۔ تو یہ خدمت تو شعیب علیہ السلام کے لیے اگر یہ تو مہر نہیں بن سکتا، یا تو مانا یہ ان کے حق ہے، یہ نکاح نہیں وعدہ ہی نکاح ہے، نکاح کے لیے تو بعد میں شرائط ہوں گے، فی الحال یہ وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ یا اس دین میں ایسا مہر بن سکتا تھا کہ آپ مزدوری کرے بس یہی مہر ہے۔ وما ارید، یا مانا یہ کہ آپ مزدوری کرو گے جانور چراؤ گے تو میں آپ کو تنخواہ دوں گا، تو اس سے آپ پھر بیوی کے مہر بھی ادا کرے، اپنا خرچہ بھی پورا کرو گے۔ وما ارید، میں ارادہ نہیں رکھتا کہ مشقت ڈال دو آپ پر، ستجدنی، آپ مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا صالحین میں سے۔ تو صالح کس کو کہا؟ صرف نمازی کو نہیں، جو مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی میں صالح ہوں، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، تو جو مزدور کو پریشان نہیں کرتا وہ حقیقت میں صالحین میں۔ قال ذلک بینی و بینک، کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، ایما الاجلین، جو وعدہ بھی قضی تمہیں پورا کرو، فلا عدوان علی، تو کوئی دباؤ مجھ پہ نہیں ہوگا۔ میں 8 سال بعد چلا جاؤں تو پھر آپ نہیں کہو گے 2 سال رک جائے، یہ میں 2 پورا کرنا چاہو تو آپ کہے نہیں 8 پہ چلے جائے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ اس پر جو ہم کہے وکیل، ذمہ دار ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، ابھی مقام نمبر 4 ہے آیات 35 تک، اس میں سفر ہے مصر کے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے اجل وقت پورا کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال پورے کی، اور پھر چل پڑے، وسارہ چل پڑے اپنے اہل کو لے کر۔ اس سے پتہ چلا بیوی پر اختیار شوہر کو ہے، وہ جہاں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا، گناہ کی جگہ نہیں لے جا سکتا، جہاں رہے تو وہاں لے جا سکتا، یہ نہیں کہ عرس پہ لے جائے، ماتم پہ لے جائے، وہ تو منع ہے، وہاں شوہر کے لیے ہی منع ہے۔
آنس محسوس کی من جانب الطور نارا، طور کے طرف سے آگ، آگ مانا تجلی الہی آگ کے شکل میں. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے امکثوا، رک جاؤ، یقیناً مجھے آگ نظر آئی، لعلی آتیکم، تاکہ میں لے آؤ تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، تم تاپو. جب آپ پہنچے تو آواز آئی من شاطئ الواد، شاطئ مانا طرف، وادی الایمن وادی کے دائیں طرف سے. یہ وادی کہاں ہے؟ فی البقعۃ المبارکہ، برکتی ٹکڑے میں. بقعہ مانا زمین کا حصہ جو برکت والا ہے، طور کا. درخت کے طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین، میں آگ نہیں ہوں، یہ تجلی الہی ہے، ڈال دو لاٹھی. فلما رآها، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تہتز، حرکت کرتی ہے، گویا کہ جان ہے. جان مانا پتلا سام، پہلے پڑھا تھا نا ثعبان بڑا سام، تو وجہ بتایا تھا. ولا مدبرن، پیٹ پیر کے بھاگے، ولا پیر دیا انہوں نے، مدبرن پیٹ کرتے ہوئے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. پیچھے مڑ کے نہ دیکھا مانا تاکہ رفتار میں کمی نہ آئے، آگے دیکھ کے بھاگ رہے. تو خوف یہ انبیاء کے شان کے خلاف نہیں ہے، بشر ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہے موسیٰ اقبل، سامنے آؤ، ڈرو نہیں، یقیناً آپ من الآمنین، محفوظ لوگوں میں سے ہو. یہ تربیت موسیٰ ہے. اس لوگ یہ دیکھا، ڈال دو اپنا ہاتھ فی جیبک، اپنے گریبان میں، نکل آئے گا سفید بغیر کسی بیماری کے. وضمم الیک جناحک، ٹچ کر دو اپنے پاس، جناحک اپنا بازو، من الرہب، ڈر کے وقت. عام قانون ہے، ڈر کے وقت دونوں ہاتھ سے ٹچ کر دو تو اس سے روب ختم ہو جاتا ہے. فضانے کا یہ دو معجزے ہے، برہانان، دلائل ہے تیرے رب کے طرف سے، فرعون اور اس کے لشکر کو. یقیناً وہ قوم فاسق ہے. فاسق مانا حد سے نکلے ہوئے. تو بعثت کا مقصد کیوں ہے؟ نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ فسق ختم ہو جائے. تو ان کو فسق ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند مطالبات پیش کی. ایک یہ کہ انی قتلت منہم، میں نے ان سے بندہ قتل کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کریں، میں پہنچتے ہی مجھے قتل کریں گے. تو اس سے وآخی ہارون، میرا بھائی ہارون علیہ السلام، افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، لسانا، زبان کے لحاظ سے وہ مجھ سے زیادہ صاف گو ہے. فارسلہ، تو بیچ دے اسے معی، میرے ساتھ، رفقا، معاون بنا کر، یصدقنی، کہ میرا تصدیق کرتا رہے، اس کو میرے ساتھ معاون بنا دے. تو یہ کمال ہے کہ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگا، حالانکہ نبوت تو مانگنے سے نہیں ملتا. ایک مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام تو اصلی نبی تھے، اور ہارون علیہ السلام وہ مانگنے سے نبی بنے تھے، تو وہ تابع تھے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدک باخیک، کہا اللہ تعالیٰ نے، سنشد، ہم مضبوط کریں گے، عضدک، آپ کے بازو، باخیک، یعنی آپ کے بھائی کی نبوت کی وجہ سے، بنبوت اخیک. ونجعل لکما سلطانا، ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ. ڈرو نہیں، فرعون پر غالب رہو گے، وہ نہیں پہنچ سکتے، الیکما، تم دونوں تک، بآیاتنا، مانا اذهبا بآیاتنا، چلے جاؤ ہمارا یہ نشانیاں لے کر، تم ومن اتبعکما، اور جو تمہارے پیچھے چلے وہ غالب ہوں گے، وہ غالب آئیں گے. فلما جاءهم موسیٰ، فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، یہ مقام نمبر 5، 44 نمبر آیات تک. اس میں امتحان ہے فرعون کے پاس جانا اور پھر ان کے مخالفت. جب آپ پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نشانیوں، صاف صاف نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر، یہ سحر ہے مفترا، جو خود گڑھ لیا ہے اس نے، اور ہم نے نہیں سنے یہ باتیں اپنے پرانے لوگوں میں، آبائنا، اپنے بڑوں میں جو پہلے گزرے. وقال موسیٰ ربی عالم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرا رب خوب جانتا ہے، بمن، اس کو جو ہدایت لے کے، یعنی میرا رب گواہ ہے کہ میں ہدایت لے کے آیا ہوں اللہ کے طرف سے. ومن تکون له، اور وہ کہ اس کے لیے عاقبت الدار، بہترین انجام ہے گھر کا، جنت کس کو ملے گا، تو یہ میرے رب کو پتا ہے، کون مانے گا. لیکن یہ بات ہے، قانون یہ ہے، لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے. تو اگر تم ظلم کرو، کفر، شرک کرو گے تو خبردار انجام پھر برا ہوگا. وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو،
ما علمت لکم من الہ، مجھے معلوم نہیں تمہارے لیے الہ غیری میرے سوا، میرے علم میں تو کوئی الہ میرے سوا نہیں۔ الہ مانا کہ اس کے حکم پر چلے، تو مصر کا بڑا میں ہوں، حکمران میں ہوں، اور مصر کی ضروریات پورا کرنے والا میں ہوں۔ فاوقد لی یا حامان، اصل مانا اوقد لی آگ لگا دو، حامان علی الطین، مٹی پر، مٹی کو آگ لگا دو، کیا مانا؟ مٹی کو آگ سے پکا لو، یعنی اینٹ بنا لو، مٹی کے اینٹیں بنا دو۔ کیوں؟ فجعل لی صرحا، پھر بنا دے میرے لیے صرحا، ایک محل، قلعہ، کہ میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں، لعلی، تاکہ میں اطلع، جان کے دیکھو، الہ الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، یہ کہتے ہیں معبود اوپر ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ فإنی لأظنہ، یقیناً میں گمان کرتا ہوں ان پر جھوٹ بولنے والوں کا، جھوٹوں میں سے، یعنی تمہارے خاطر میں اتنا خرچ کروں گا، اوپر جا کے سب کچھ دیکھ لوں گا، ورنہ میرا تو یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مقصد اپنا کرتے ہیں اور احسان دوسرے پر، تو احسان دوسرے پر جاتے ہیں، کام اپنا نکالتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے، ورنہ میرے سوا تو کوئی الہ نہیں، اور مجھے میرا عقیدہ تو مضبوط ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن تمہارے خاطر اتنا کروں گا۔ تو اپنا مقصد ہے کہ میں مسلک کے لیے ایسا کرتا ہوں، میں دیوبندیت کو بچاتا ہوں، یہ کرتا ہوں یہ، اور احسان اپنا جتلاتا ہے، اور کام بھی فائدے بھی اپنے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، تکبر کی فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق، بغیر الحق، ناحق تکبر۔ وَظَنُّوا، ان کا یہ یقین تھا، یعنی گمان، کہ وہ ہمارے طرف واپس نہیں آئیں گے۔ تمام گناہوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ قیامت سے انکار۔ تو وہ قیامت سے منکر تھے، اس لیے جو بھی دل میں آیا کرتے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑا اسے اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھینک دیا ان کو، فی الیم، دریا میں، تو بحر قلزم میں پھینک دیا۔ پھینکنا کنایا ہے نفرت سے، اللہ کے ہاں کافر کا کوئی قدر نہیں بلکہ نفرت ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، جیسے ردی چیز کو لوگ پھینکتے ہیں۔ دیکھو کیا انجام بنا ظالمین کا، جیسے موسیٰ نے کہا ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم نے کر دیا ان کو ائمتاً، پیشوا، یدعون، لوگوں کو پکاریں گے آگ کے طرف، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی فرعون بڑا لیڈر بن کے اپنے لوگوں کو دوزخ لے جائے گا۔ قیامت کے دن لا ینصرون، ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، ہم نے پیچھے لگایا ان کے اس دنیا میں بھی لعنت، تو نبی کے دشمنوں کے خلاف لعنت ہے، ان پر لعنت، یہ تسلی ہے آپ علیہ السلام کو، آپ تسلی رکھے، آپ کے دشمن وہ لعنت میں ہوں گے۔ روز قیامت ہم من المقبوحین، یہ مقبوحین ایک معنی عذاب والوں میں سے ہوں گے، یا مقبوح معنی قبیح شکل والے ہوں گے۔ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کی پہلے نسلوں کو۔ تو فرعون کے بعد پھر ایک ساتھ عذاب نہ آیا، تو پہلے نسلوں کو تباہ کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، بصائر للناس، وہ بصیرت کی باتیں تھے لوگوں کے لیے۔ کتاب الہی صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو سمجھے، بصیرت حاصل کرے، پھر اس میں ہدایت ہے۔ کتاب الہی سے لوگوں کو چاہیے راستے لے لے، زندگی کے طریقے سمجھے، پھر اس میں رحمت ہے، لعلہم، تاکہ لوگ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ وما کنت بجانب الغربی، یہ دوسرا مقام آیت نمبر 60 تک جائے گا۔ اس میں شروع میں صدق رسول، کہ اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ آپ حق پیغمبر ہیں۔ آپ تو طور میں نہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتے رہی، آپ نہ تھے، اور آپ نے پورا قصہ واقعہ سنایا، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی کرتا ہے۔ وما کنت، نہ تھے آپ، بجانب الغربی، مغربی سائٹ پر، جب اس قضینا، مانا جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الامر، نبوت کا، امر نبوت مراد، اس کو نبوت دینے کا فیصلہ کیا، نہ تھے آپ من الشاہدین، حاضرین میں سے، تو آپ وہاں موجود بھی نہ تھے، یا شاہدین بیان کرنے والوں میں سے، اب حاضر ناظر نہیں ہے ہر جگہ۔ ولیکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کیے نسل، قرن، کئی صدیاں، فتطاول علیہم العمر، تو بہت زیادہ بیت چکا ہے ان پر العمر، زمانہ۔ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، انکار کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مہلت کا وقت طویل ہو جائے تو انکار کرتے ہیں۔ لوگ عبادت کرتے ہیں 1-2 سال، 3-4 سال، تو پھر عمر زیادہ ہے تو پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، انتظار نہیں کر سکتے انجام کا۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، میرے حبیب
آپ مقیم نہ تھے مدین والوں میں کہ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیات، یعنی مدین سے سن سن کر اور پھر ان لوگوں کو بتا، جیسے شاگرد تیاری کر کے پھر استاد کو سناتا ہے، تو ایسا بھی نہ تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ہیں مرسلین، بھیجنے والے، تو ہم نے آپ کو بھیجا۔ وما کنت بجانب الطور، آپ طور والے سیٹ پر نہ تھے جب ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، قرآن رحمت ہے آپ پر اتارا، نبوت رحمت ہے، تاکہ آپ ڈرا دے ان کو، ما آتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، غور سے سنیں یہاں 2 مرتبہ لولا ہے، تو لولا تو شک پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ ایک تو شرط ہے، سبب ہے، دوسرا تو سبب نہیں بنتا۔ کیسے؟ لولا ان تصیبہم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، بوجہ اس کے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، تو پھر کہتے یہ لوگ کہ اے ہمارے رب آپ نے کیوں نہ بھیجا ہمارے طرف رسول، یعنی میں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ تو آپ کے بھیجنے میں حکمت یہ ہے کہ دنیا کا عذر ختم ہو جائے۔ اگر میں آپ کو نہ بھیجتا اور پھر عذاب دے رہے تھا تو پھر کہتے آپ رسول کو بھیج دیتے، ہم قدر کرتے اس کا، تو اب ان کا عذر ختم ہے۔ تو اصل میں ان تصیبہم یہ ظرف ہے، اور معنی یہ ہے لولا قولہم وقت اصابت المصیبہ، لولا قولہم وقت اصابت المصیبہ، اگر ان کا یہ قول نہ ہوتا مصیبت پہنچتے وقت، کون سا قول؟ کہ رب لولا ارسلت الینا رسول، آپ نے رسول کیوں نہ بھیج، تو لولا ارسلت الینا رسول یہ سبب ہے بعثت رسول کے لیے، اور ان تصیبہم مصیبت یہ سبب السبب ہے، مصیبت کے وقت پھر کہیں گے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، بس جب آ پہنچا ان کے پاس حق ہمارے طرف سے، تو یہ کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ہمیں وہ معجزات کیوں نہ دیے گئے اس نبی کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ تو جواب اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، انہوں نے کفر نہ کیا ہے کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا ان سے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اس سے پہلے؟ کہنے لگے سحران تظاہرا، تو ایک قریش والے نے عالم سے پوچھا، یہودی عالم سے، کہ اس نبی کے پاس وہ معجزات ہوتے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے پھر ہم مان لیتے۔ تو اس عالم نے کہا کہ اس نبی کے باتیں اور تورات کے باتیں تو ایک ہے، یہ بھی شرک سے منع کرتا ہے، تورات بھی منع کرتا ہے، یہ قیامت کا ذکر جو کچھ یہ کہتے ہیں ہمارے تورات میں بھی وہی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر تو یہ دونوں سحر ہے، وہ بھی جادو تھا یہ بھی جادو۔ تو اکثر جس بندے کا طلب حق نہ ہو وہ کسی سے مسئلہ معلوم کرے، اس کے مزاج کے خلاف وہ کہتے اس کو چھوڑ دو یہ بھی فلاں جیسا ہے، تیسرے سے جا کے پوچھتے۔ تو انہوں نے کہا سحران تظاہرا، سحرانی موسیٰ علیہ السلام اور یہ نبی دونوں ساحر ہے، تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یا تورات اور یہ قرآن دونوں سحر ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ہم ہے بکل کافرین سب کے سب سے انکار کرنے والے۔ تو آپ کہہ دیجئے اگر تورات حق نہیں، قرآن حق نہیں، تو تم کوئی نظام ایسے لے کے آؤ جس پر جنت ملے، فاتو بھی کتاب لے کے آؤ کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ ہدایت والا ہو اس سے، ان دونوں سے، میں اس کے پیچھے جاؤں گا اگر تم سچے ہو۔ تو مکے میں چیلنج دونوں پر تھا، تم تورات جیسے کتاب لے کے آؤ یا قرآن جیسا، اور پھر مدینہ میں چیلنج صرف قرآن پر، قرآن جیسے کتاب لے کے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر یہ جواب نہ دے سکے آپ کو، یعنی قرآن کا تورات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سمجھو کہ یہ لوگ اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہیں، دلیل سے تو لاجواب ہو گئے پھر بھی نہیں مانتے، تو بس ان کے دل کے ارادے اور ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اتباع ہواہ، جو اپنے خواہش کے پیچھے چلے بغیر ہدایت اللہ کے، بغیر اس ہدایت کے جو اللہ کے طرف سے ہے۔ تو ایک بندہ قرآن اور حدیث سے پوچھتا نہیں ہے، بس دل میں آیا کہتا ہے یہ صحیح ہوگا کر لیتا ہے۔ تو جو خواہش سے پوچھ کے چلتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو، ہدایت نہیں دیتا، مانا اگر کوئی اپنے لیے ظلم پسند کرتا ہے تو اللہ زبردستی ان کو ہدایت کے طرف نہیں لاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
اس آیات میں ترغیب ہے قرآن کے طرف. یقیناً وصلنا لہم، ہم لگاتار پہنچاتے رہے، لہم ان کو، القول نصیحت، قول سے مراد قرآن. وصلنا معنی بینا مرارا، ہم بار بار بیان کرتے رہے ان کو قرآن. تو مضامین قرآن، نصائح ہم لگاتار پہنچاتے رہے. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ یتذکرون، نصیحت پکڑے. تو لعلہم یتذکرون، یہ مقصد ہے قرآن کے مضامین. قرآن اس لیے ہے کہ لوگ سیکھے اور اس کو زندگی میں لائیں. یتذکرون، نصیحت، اسی نصیحت کو پکڑے، اسی پر چلے. الذین آتیناہم سے دلیل نقلی اہل کتاب کے علماء سے، اور ساتھ ان کے 10 خوبیاں ہیں. اہل کتاب کے علماء بھی جو حق پرست ہے، اس قرآن کو سن کے مان گئے. الذین، وہ آتیناہم کہ ہم نے دی انہیں کتاب. آتینا تب ہوتا ہے کہ حق پرست علماء مراد. اوت الکتاب تو اکثر بے عمل علماء ہوتے. آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، من قبل ہی، سے پہلے وہ اس کتاب پر یومنون، یقین رکھتے ہیں. تورات کو صحیح معنوں میں ماننے والے قرآن کو بھی مانتے ہیں. ان کا شان یہ ہے، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہمارے آیات، تو کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہمارا ایمان ہے اس پر، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کے طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. اس سے پتہ چلا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ کہ اسلام سے پہلے بھی، یعنی سب انبیاء کا دین دین اسلام تھا. آپ علیہ السلام سے پہلے بھی اسلام ہی انبیاء لے کر آئے تھے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی یہود نصارہ کے علماء کہتے ہیں کہ ہم تو تھے پہلے سے مسلمان. تو اسلام سب کا مسلک ہے. یہ لوگ یؤتون اجرہم، ملے گا، دیا جائے گا ان کے اجر ان کو، مرتین، دگنا، ڈبل اجر. تو ڈبل اجر کیا معنی؟ ہر عمل کا ڈبل ثواب. جیسے عام آدمی کو ایک عمل پر 10 نیکیاں ملیں گے، تو اہل کتاب یہود نصارہ میں سے کوئی اسلام قبول کرے تو انہیں 20 نیکیاں ملیں گے. ہر عمل کا ڈبل ملے گا، اس لیے کہ وہ پہلے سے بھی ان کا مسلک حق تھا. تو گویا کہ پہلے سے ایمان پیغمبر پر تھا، آپ علیہ السلام پر، تورات کے ضمن میں، اور اب مکمل طور پر مان گئے. اسی طرح محمد علیہ السلام پر ایمان، تو یہ سب انبیاء پر ایمان ہے. بما صبروا، بوجہ ان کے ثابت قدمی کے. یہ لوگ حق پر ثابت قدم رہے تو ان کو اللہ اجر بھی ڈبل دے گا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ دفع کرتے ہیں بالحسنہ، اچھے اخلاق کے ذریعے، السیئہ، بد اخلاقی کو. ان کے اخلاق اچھے ہیں، اچھے صفات والے ہیں. دوسرا حسنہ معنی توحید، توحید قبول کر کے شرک کو ختم کرنے لگے. نیک اعمال کے طرف آئے تو برے اعمال کو دفع کی انہوں نے. یا برے سوال کا جواب اچھے انداز سے دیتے ہیں. پاک باز لوگ ہیں یہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے دیا انہیں خرچ کرتے ہیں. تو یہ ان کے عمدہ صفت کہ مال سے محبت نہیں بلکہ اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب سنتے ہیں کہیں اللغو، باطل بات، اعراض کرتے ہیں اس سے، باطل کے ساتھ الجھتے نہیں. تو یہ صفت ہے ان کا کہ حسنہ سے سیئہ ختم کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں برے اعمال سے. ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کو
کسی آدمی نے ان سے پوچھا گاؤں کس طرف ہے، اس نے مقبرے کی طرف اشارہ کیا، یہ گاؤں ہے۔ تو اس نے مذاق سمجھا کہ اس نے میرا مذاق اڑایا، اس نے مارا ان کو۔ تو دوسرے لوگ آئے، جب دیکھا کہ اتنے بڑے آدمی کو آپ نے تھپڑ مارا، وہ خود پشیمان ہوا، تو معافی مانگنے آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو مارا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے شروع ہی سے آپ کو بخش دیا تھا، اور اس لیے بخشا کہ شیطان ناراض ہو جائے، شیطان کو ناخوش کرنا یہ مومن کی عادت ہے، اور میں نے اللہ سے شروع سے کہا تھا اللہ مجھے آپ صبر کے ثواب دو گے تو اس بندے کو بھی اجر دو۔ تو یہ انتہائی بڑے اخلاق کے لوگ۔ ایک وفد آیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس حبشہ سے، وہ علی کتاب تھے، تحقیق کے لیے آئے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کرے، لیکن مان گئے، سمجھ گئے کہ یہ حق نبی ہے تو مان گئے۔ تو جاتے ہوئے ابو جہل اور ایسے لوگوں نے مذاق اڑایا، دیکھو یہ کتنے بے وقوف ہے، تحقیق کرنے آئے تھے اور غلام بن گئے۔ تو یہ آیات ان کے بارے میں ہے، جب سنتے ہیں اللہ و بیہودہ بات، یعنی وہ فضول بکواس کرتے ہیں ابو جہل اور اس قسم کے لوگ، تو اعرضوا عنہ، اعراض کرتے ہیں ان سے۔ تو نیک لوگوں کے شان ہے کہ فالتو قسم کے لوگوں کی فضول باتوں کی طرف اہمیت ہی نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، وہ ایک کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم مذاق کرتے رہو، عیش و عشرت کرتے رہو، اور ہمیں تو اپنے اعمال پسند ہے، پیغمبر پر ایمان، قرآن پر ایمان، تو ہم اپنے عمل پر راضی ہیں۔ سلام علیکم، سلام، یہ سلام جدائی کا ہے، بس ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سلام ہے تم پر، متارکت والا سلام، اس لیے کہ لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے الجاہلین، لا نبتغی ہم تلاش نہیں کرتے، الجاہلین معنی صحبت جاہلین، برو کے مجالس، برو کے طریقی مجالس، جاہل لوگوں کے، جاہل جو دین سے بے خبر ہوتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اب اس مقام سے چند شبہات کے جوابات ہیں۔ ایک شبہ یہ کہ اگر یہ نبی حق نبی ہے تو ان کے رشتہ دار کیوں نہیں مانتے، اپنے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو طالب نے نہیں مانا، ایسے کئی اور اپنوں نے۔ تو جواب کہ یہ تو نبی ہے، خدا تو نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت تو نواز دے انہیں، ہدایت تو اللہ کے قدرت میں ہے، اور اس کے ذمے، نبی کے ذمے بس بات سمجھانے ہے۔ انک لا تہدی، یقیناً آپ لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ بندوں کے دل تو رب کے کنٹرول میں ہے، وہ جس دل میں قرآن ڈالنا چاہے، خوف آخرت ڈالے یا غفلت ڈالے، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ تو جب آپ علیہ السلام کے انتہائی حرص پر اور انتہائی سخت دعوت پر بھی ابو طالب نہ مانے تو یہ تسلی کے جملے اتر آئے۔ تسلی ہے کہ مشرک کے پیچھے پریشان نہ ہو، اللہ خوب جانتا ہے، جس کے لیے ہدایت ہے وہ قبول کرے گا۔ تو وہ حبشہ سے آئے بلال، صہیب روم سے آئے، دنیا کے مختلف کونوں سے آئے، قرآن کے قدردان بنے، تو وہ آئیں گے جو زمین پائیدار زمین ہے اور زرخیز زمین ہے، تو وہ زمین خود ہدایت قبول کرے گی۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، یہ اور شبے کا جواب کہ اس نبی کے پیچھے چلے تو آس پاس سب کافر ہیں، پھر ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے اور یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم دین قبول کریں تو سب کافروں کے درمیان ہم پھر کیسے رہ سکتے ہیں، سب حملہ ور ہو کے ہمیں ختم کر دیں گے۔ تو جواب ہے
وقالو کہتے ہیں یہ کافر ان نتبع الہدا، اگر ہم پیچھے چلے قرآن کے، ہدایت قرآن ہے، نبی کے قرآن کے پیچھے چلے آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو اچک لیے جائیں گے من ارضنا اپنے ملک سے۔ تو اچک لے جانا مانا ایک ایک کر کے ہمیں اٹھا لیں گے، جیسے مرغ ایک ایک دانہ اٹھا لیتا۔ جواب، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ٹھکانہ نہ دیا انہیں حرم آمنن پرسکون پر امن، یجبا الیہ، کہ چلے آتے ہیں اس حرم کے طرف ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل، یہ رزق ہے من لدنا ہمارے طرف سے۔ مانا جاہلو، تم جہل کفر میں تھے، اللہ نے پھر بھی حرم میں تمہیں کھلایا اور حرم کو پر امن رکھا، وہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں حرم کا مقام ڈالا۔ اب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کے حوالہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں، اور واقعی حرم میں خود تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو زمین ہی ایسی ہے کہ اس میں کچھ نہیں، دنیا کی ہر قسم کے نعمتیں وہاں میسر ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، تو ناشکر نہ بنو۔ ظاہری نعمتیں بھی وہاں ہے، پھل فروٹ، کھانے پینے کے مختلف قسمیں، اور باطنی نعمتیں بھی وہاں ہے۔ دنیا کے تمام علماء وہاں پہنچنے کے شوق میں ہیں، بڑے سے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ، محدثین، تو جتنے بھی ہیں تو حرم کے طرف پہنچ جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تخویف دنیاوی، نہیں مانو گے تو اللہ تباہ کر دے گا، کتنے ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها، بطرت کے اطراء کرتے تھی، تکبر کرتے تھی، معیشتها یعنی فی معیشتها، اپنے زندگی میں، کتنے بستیاں جو اپنے معاش میں بڑے متکبر بستیاں تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے کنڈرات ہے، رہائش گاہ ہے، لم تسکم من بعدہم، کہ آباد نہیں ہوئے ان کے ہلاکت کے بعد، الا قلیلا، مگر توڑے سے گھر، دیکھے بچ گئے نہیں کچھ گھر باقی، یا الا قلیلا معنی چند دن، کوئی سفر پہ جاتے ہوئے وہاں اگر ایک دو دن کے لیے ٹہرے یا عبرت کے لیے جائے تو صحیح، باقی ابھی تک غیر آباد ہے، مدائن صالح اور کئی علاقے ایسے ہیں، ہے ہم وارثین، باقی رہنے والے، باقی تو اللہ ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے۔ وما کان ربک مہلک القری، یہ جواب شبہ کہ عذاب کیوں نہیں دیتا اللہ، تو جواب تقدیر میں یہ ہے کہ اللہ نبی آخر الزمان مین بستی میں بھیجے گا، اس کے بعد لوگوں پر حجت تام ہو جائے گا، پھر جو نہیں مانے گا وہ عذاب کا حقدار ہے۔ نہیں ہے تیرا پروردگار کے ہلاک کرے بستیوں کو، حتی یہاں تا آنکے یبعث فی امہا، بیچ دے فی امہا، اس کی مرکزی بستی میں، مکہ ہے، القرى کہلاتا ہے، بیچ دے اس میں رسول جو تلاوت کرے ان پر ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم مہلک القرى، بستیوں کو ہلاک کرنے والے، مگر اس کے اہل ظالم ہو تو پھر ہلاک کرتے ہیں۔ ظالم تب کہ نبی آیا سمجھانے اور اب بھی نہ مانے تو اب عذاب کے حقدار ہے، پھر اللہ جتنا ڈیل دے وہ اس کے رحم پر ہے، باقی قانون کے روح سے عذاب کے حقدار۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اب اس مقام سے تیسرا باب آخر تک چلے گا، اس میں اولاً دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی اس لیے کہ دین سے، قرآن سے دوری کا سبب وہ مال سے محبت ہے، مال میں لگا ہے، دکان میں لگا ہے، مال بڑھانے کے فکر میں ہے، اور قرآن آخرت کے طرف توجہ نہیں، تو دنیا سے بے رغبتی۔ فرق ہے دنیا اور آخرت کے سامان میں، ایک اپنے لیے یہ جمع کرتا ہے، ایک آخرت، تو اس میں بہت فرق ہے۔ پھر دوسرا فرق دنیا والوں میں اور آخرت والوں، پہلے خود ہی دنیا اور آخرت میں فرق، پھر افما وعدناہ سے اہل دنیا اور اہل آخرت میں فرق، جنتی لوگ اور دنیاوی ان کا فرق، اور قیامت کے احوال ہوں گے۔ آخر میں نمونہ کے لیے قارون کا ذکر ہے، قارون نے کتنا جمع کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ،
تو کیا ہوا؟ کچھ کام آیا، کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر آخری رکوع میں نتائج ہے پورے سورت کے واقعی، موسیٰ علیہ السلام کے واقعی سے جو نتیجے نکل آئے وہ ذکر ہو۔ وما اوتیتم من شیء، جو تمہیں دیا گیا کچھ بھی، فمتاع الحیات الدنیا، بس یہ فائدہ ہے دنیاوی زندگی کا، وزینتها، اور دنیا کے ٹاٹ باٹ ہے، جو تمہیں یہاں کچھ ملے، اولاد ہے، بنگلے ہے، گاڑیاں ہے، حکومت ہے، وزارت، جو بھی ہے، بس یہ یہی کے فائدے ہے، آگے کام آنے والے چیز نہیں۔ جو اللہ کے پاس ہے خیرن، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، دیر پا، موت کے بعد جو ملے گا وہ بہتر بھی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ شر نہیں۔ دنیا کے نعمت کے ساتھ تو شر مصیبت بھی ساتھ ٹچ، ابقا ہے کہ پھر ختم ہونا نہیں۔ تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ خیر کو لے لے، ابقا کو لے لے، تو عقل والے وہ سمجھتے ہیں بہتر کو۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقی، اب یہ فرق اہل دنیا اور اہل آخرت، آیا وہ بندہ وعدناہ، ہم نے اسے وعدہ دیا، حسین وعدہ، فہو، پسی، لاقیہ، اسے پانے والا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ مومن، کہ جس کا عقیدہ عمل درست ہے تو اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور وہ آخر اس کو پالے گا، اس لیے کہ سفر اس کے طرف ہے۔ کم کیوں پالے گا؟ اپنے ایمان کے وجہ سے، توحید کے وجہ سے، بھی ایمانی ہی۔ کمن متعناہ، یہ اس طرح ہو سکتا ہے جس بندے کو ہم نے دیے متاع الحیات الدنیا، دنیاوی فائدے، دنیا کے فائدے، پھر وہ قیامت میں من المحضرین، محضرین میں سے، محضرین فی العذاب، عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ تو آخرت میں عذاب، دنیا میں عہدہ سب کچھ ہے، لیکن موت کے ساتھ ہی پھر اس کو عذاب میں ڈالے۔ دونوں ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک بندہ سویا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہو، آس پاس فوج ہے، سب کچھ ہے، نعمتیں ہے، تو خوش ہے خواب میں، جیسے ہی بیدار ہوا تو پولیس کڑے ہے، ہتھکڑیاں ڈال کے کہ آؤ پھانسی کے طرف جانا۔ تو یہ چند دن کے خواب سے کیا ہوتا ہے کہ موت کے ساتھ ہی عذاب میں پھر حاضر ہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن آواز پکارے گا ان کو، ینادیہم، آواز دے گا انہیں، تو پوچھے گا کہاں ہے شرکائی، میرے وہ شریک، کنتم تزعمون، جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ اے مشرک و کافرو، تمہارا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا شریک ہے، فلاں ولی شریک ہے، دیوتا شریک ہے، تو اب کہاں ہے وہ؟ تو کہیں گے وہ حق علیہم القول، کہ ثابت ہے ان پر عذاب کا فیصلہ، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہ ہے وہ، اغوینا، اغوینا کے معنی دعوناہم الی الغوایہ، یہ وہ ہے کہ ہم نے انہیں دعوت دی سرکشی کے طرف۔ اغویناہم کما غوینا، اغویناہم، ہم نے ان کو سرکشی میں ڈالا، ہم نے دعوت دی ان کو، تو فغووا بانفسہم، ساتھ ہے یعنی وہ تو خود گمراہ ہو گئے، بس ہم نے کہا کہ میں معبود ہوں اور آخرت کچھ نہیں، ہم نے بس دعوت دی، باقی تو یہ خود گمراہ ہو گئے۔ کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے، جیسے ہم اپنے مرضی سے گمراہی ہم نے پسند کی۔ قرآن تو ہمیں سمجھاتا رہا لیکن ہم نے دنیا کو بہتر سمجھا، تو ایسے یہ لوگ بھی، تبرأنا الیک، اب ہم بائک، تبرأنا، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، الیک، آپ کے دربار میں، اللہ ہم ان سے بیزار ہے، ہم ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ نہ تھے ہمارے یعبدون، عبادت کرنے والے، انہوں نے ہمارے عبادت نہ کی بلکہ یہ اپنے مفاد کو دیکھتے تھے، مفاد ہمارے ساتھ وابستہ تھے، تو یہ اس لیے ہمارے پیچھے آئے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوہم، بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہ دے گا ان کو، ورأوا العذاب، دیکھیں گے سب عذاب کو سامنے، لو انہم کانوا یہتدون، اگر یہ ہدایت پر ہوتے تو عذاب نہ دیکھتے، لما رأوا العذاب، تو ہدایت پر نہ تھے نا، اس لیے عذاب دیکھ۔ تو ایک سوال توحید کا ہوگا، تم نے شرک کیوں کیا، تو اس کا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال سنت کا ہوگا کہ تم انبیاء کے پیچھے چلے تھے یا نہیں، گمراہ لیڈروں کے پیچھے، خواہش کے پیچھے،
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ آواز دے گا، پوچھے گا ماذا اجبتم، تم نے کیا جواب دیا تھا، المرسلین، بھیجے ہوئے انبیاء کو۔ انبیاء تمہیں سنت کے طرف پکار رہے تھے تو تم مان گئے تھے یا اپنے خواہش پر گئے تھے، رسم و رواج کے پیچھے گئے تھے، مغربی طرز زندگی، کفر کی زندگی تم نے پسند کی۔ فعمیت علیہم الانباء، فعمیت علیہم، تو سمجھائی نہ دے گئے ان کو، الانباء جواب، عمیت علیہم، عمی تو اندھاپن کو بولتا ہے، یعنی جواب سے اندھے ہو جائیں گے، جواب سمجھائی نہ دیں گے۔ فہم، پس لا یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا جواب دیں، نقل بھی نہ کر سکیں گے۔ تو اس دن قانون الہی یہ ہوگا، جس نے توبہ کیا کفر سے، وآمن، ایمان لائے، توحید قبول کے، عمل کے درست، یہ بشارت مومنین کے لیے، تو فعسا یکون، قریب ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے، عسا اللہ کے طرف سے لازم ہوتا ہے، یعنی ضرور کامیاب ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، دلائل توحید، تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، خالق اللہ ہے، وَيَخْتَارُ، اور چن لیتا ہے اللہ تعالی، معنی خالق بھی وہ ہے، اور خلقت کے بعد پھر مرضی بھی اس کی، مرضی بھی اسی کی ہے، جس کو جس درجے کے لیے چنے، جس کو نبی چنے اور جس کو ایمان دے، جس کو اعلیٰ مقام دے، جس کو درمیانی مقام، تو نظام کا خالق بھی وہ ہے اور نظام میں مرضی بھی اس کے چلتے ہیں۔ ما کان لهم الخیارہ، نہیں ہے ان باطل معبودوں کے لیے الخیارہ، کسی قسم کے اختیار، مکمل اختیار کے نفی، تو یہ کہنا کہ نبی مختار کل ہے اور اس کا معنی یہ کرنا کہ پورے اختیارات ان کے پاس ہے، تو یہ غلط ہے، آیات کے خلاف۔ مختار معنی یہ کہ وہ پسندیدہ اور عمدہ شخصیت ہے عالم کا، تو یہ معنی صحیح ہے، لیکن پھر بھی ذو معنی ہے، یعنی لفظ متشابہ ہے پھر بھی۔ ما کان لهم الخیارہ، ان کے لیے کسی قسم کا اختیار نہیں، تو رد ہے اس پر جو کہتے ہیں نظام غوث کے حوالے یا قطب کے حوالے یا اولیاء کے حوالے ہے، تو ان کے تردید، نظام کسی کے حوالے نہیں، پاک ہے اللہ، بلند ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، قادر اللہ ہے، خالق اللہ، قادر اللہ، اب عالم بھی اللہ، تیرا پروردگار جانتا ہے، تو کن صدورہم، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے، اب میرے سینے میں اخلاص ہے یا ریا ہے، اللہ جانتا ہے، اور میں زبان سے جو کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، انسان کے ظاہر باطن سب کچھ سے اللہ باخبر۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ تفریق کہ خالق اللہ ہے، مرضی اس کی، مرضی اسی کی ہے، عالم ہر چیز پر اللہ ہے، تو اے لوگو پھر تعلق بھی اس سے رکھو، عاجزی بھی اس کے سامنے کرو، پھر دوسروں کو معبود کیوں چنتے ہو اور دوسروں سے امیدیں کیوں وابستہ رکھتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہ اللہ، لَهُ الْحَمْدُ، صرف اس کے حمد ہے، صفات صرف اسی کی، صفات ذکر ہو گئے نا، خالقیت کی صفت، مالکیت کی صفت، پاکی کی صفت، علم کی صفت، تمام کامل خوبیاں تو اللہ ہی کے لیے، فی الاولی، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اللہ ہی کا اختیار ہے اور اسی کے طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اور دلائل عقلیہ، قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، بلا دیکھو تو صحیح، مجھے جواب تو دو، ان جعل اللہ علیکم، اگر اللہ کر دے تم پر اللیل رات سرمدن، دائمی، ہمیشہ قیامت تک، من الہ، کون دوسرا معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو تم پر روشنی لائے، یہ بتاؤ، اگر رات شروع ہو جائے اور پھر رات ہی رہے، رات کو اللہ تعالیٰ کڑے کر دے، پھر دن ہی نہ نکل آئے، تو کوئی ہے جو دن کا سورج نکالے؟ نہیں۔ افلا تسمعون، رات کو دیکھ تو نہیں سکتے ہو، سن تو سکتے ہو، تو کیا پھر بھی دلائل نہیں سن رہے ہو؟ قل، آپ کہہ دیجئے، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کر دے تم پر النہار، دن سرمدن، دائمی، یعنی دن کو ہی چڑھائی رکھے اللہ تعالیٰ تم پر قیامت تک، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا جو لے کے آئے تم پر رات، تسکنون فیہ، کہ تم آرام کرو اس میں، تو رات میں جو سکون ہے وہ دن میں نہیں ہو سکتا، تو اللہ دن ہی دن رکھے، اب شمس کو غروب ہونے کا کہے کہ مت غروب ہو، اور ایسے ہی بس ہمیشہ ڈوب رہے، تو کوئی رات کو لا سکتے ہیں؟ نہیں۔
افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ افلا تبصرون الی نعم اللہ، اللہ کا یہ احسان، دن رات سورج اندھیرے، یہ نہیں دیکھ رہے یا دیکھتے نہیں ہو اپنے ضلالت کو، کہ یہ دلائل دیکھ کے پھر بھی اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جا رہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ کے رحمت ہی کے وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے رات بنایا، وَالنَّهَارَ، اور دن، رات کیوں؟ تاکہ اس میں لِتَسْكُنُوا فِيهِ، آرام کرو اس میں، دن کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تلاش کرو اللہ کا فضل، فضل مانا کام کاج کرو، روزی کماؤ، اور یہ رات دن کی کیفیات دے کے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو دن کو اللہ کے ذکر و اذکار میں رہو، رات کے اذکار رات کے وقت پڑھو، رات کو آرام کر کے سکون پا کے تو کہو شکر ہے اللہ کے، الحمدللہ، شکر اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ دن کو مال کما کے اور روزی کما کر پھر جب کھائے تو شکر کرو الحمدللہ کہ اللہ نے کھلایا۔ یہ سب کچھ نظام اس لیے ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے۔ دن رات کمانا، آرام کرنا، انسان کا ہر لمحہ، ہر انقلاب اس لیے ہے کہ اللہ کو سمجھے اور شکر ادا کر۔ وَيَوْمَ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اللہ سے غافل ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، تو جس دن ان سے کہا جائے گا جن کے نام تم شرک کرتے تھے اب پکارو ان کو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ آواز دے گا، فَيَقُولُ، پوچھے گا کہا ہے وہ شرکا کنتم تزعمون، جو تم گمان کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا، ہم نکال لائیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ شہیداً، ہر امت سے ایک گواہ۔ تو یہ پہلے بھی تھا، وَيَوْمَ يُنَادِي أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، لیکن وہاں جن لوگوں نے برے لوگوں کی عبادت کی، یعنی باطل پیر ہے، اس نے خود کہا ہے میرے سامنے سجدے کرو، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے پہ لگایا۔ باطل لیڈر ہے، اس نے خود لوگوں کو دین سے روک، خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کیا، تو پہلے ان کے بارے میں سوال۔ تو بڑے کہیں گے ہم گمراہ تھے، ان کو دعوت دی تو یہ بھی گمراہ ہو گئے، اغویناہم کما غوی۔ اور یہاں نیک لوگوں کے بارے میں سوال، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، تو عیسیٰ نے تو نہیں کہا، جو پیرانی پیر کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو پنجتن پاک کو آواز دیتے ہیں، جو نبی کو آواز دیتے ہیں، ملائک کو آواز دیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا ہے ہمارے عبادت کرو۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا جو تمہارے شریک سے کہا ہے وہ مدد کو آئے، تو وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہے گا اللہ میں نے توحید سمجھایا تھا، یہ میرے نہیں ہے، یہ شیطان کے ہے، تو ہم لے آئیں گے شہیداً، گواہ ان کے خلاف، ہر ایک بیان دے گا کہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ خود شرک میں پڑے تھے۔ تو فقلنا، پھر ہم پوچھیں گے، ہاتو برہانکم، پیش کرو کوئی دلیل، تمہارے بڑے جن کے تم عبادت کرتے تھے وہ تو مشرکین نہ تھے، اب تم بتاؤ کیوں شرک کرتے تھے؟ تو یہ فعلموا، سمجھ جائیں گے، ان الحق للہ، کہ حق اللہ ہی ہے، حق اللہ کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ سچی بات وہ ہے، حق وہ ہے جو اللہ نے کہا تھا، اور ہم شیطان کے بہکاوی میں آئے تھے۔ ایک معنی تمام اختیارات اللہ کے لیے ہے، حق معبود اللہ ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، غائب ہو جائے گا ان سے جو یہ لوگ جھوٹ گڑھتے تھے، جھوٹ کی کہانیاں بنائے تھے، کہ فلاں درگاہ گیا تھا میں اور میرا کام ہو گیا، تم بھی جاؤ، یا فلاں کتاب میں آیا ہے کہ اس کے پاس اتنے اختیارات، تو وہ کتاب بھی جھوٹ کے ہے، وہ بندہ بھی جھوٹا ہے جو توحید کے خلاف لکھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اب تخویف دنیاوی کے لیے ایک مثال ہے واقعہ قارون کے ساتھ، اور یہ آیات ٹچ ہے یہ واقعہ ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا کے ساتھ، آیات نمبر 60 کے ساتھ، جو تمہیں دنیا میں ملی ہے جو کچھ، تو یہ معمولی فائدے ہے۔ دیکھو پھر قارون کے حالت، قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہے، اور فرعون کے دربار میں اس کا ایک مقام تھا بڑے پیمانے پہ، اور یہ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیلی تھا، اور بادشاہوں کی عادت ہے کہ وہ مظلوم قوم کے خون چوسنے کے لیے ان کی کچھ لوگوں کو اپنے ہم نوا بنا لیتے ہیں، ان سے کچھ لیڈر لے کے، تاکہ ان کے ذریعے وہ ظلم کرے۔
تو قارون کو لیا تھا بنی اسرائیل سے بڑا وڈیرا بنا کر، اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے فرعون۔ قارون نے بہت بڑا مال بنایا تھا، اس چکر میں بڑے پیمانے پر سب کچھ جمع کیا تھا، اور جب فرعون کے تباہی آئی تو قارون ظاہراً تابعدار بنے لیکن اندر سے کافر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی میرے چودراہٹ اور مقام کو موسیٰ نے خراب کر دیا، یہ بیان نہ کر دے تو سب پر بڑا میں تھا، تو حسد میں آیا۔ اور کئی واقعات ہیں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اس نے عورت کو پیسے دی، بڑا رقم دیا، تم موسیٰ پہ الزام لگا دو، جب یہ بیان کرنے بیٹھ جائے تو آپ کہیں میرے رات کا پیسہ دو، آپ نے آج رات مجھ سے فائدہ اٹھایا، زنا کا الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت مزاج کے تھے، جب اس عورت نے ایسی بات کی تو سخت قسم دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اس قسم سے وہ عورت ڈر گئی، تو کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے قارون نے پیسے دیے۔ تو حدیث میں ہے موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اللہ سے کہا اللہ میں آپ کا نبی ہو تو آپ میرا بدلہ لے لیں ان سے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، وہ تو غیرت کا خالق ہے، وہ اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کا لاج رکھتا ہے۔ تو حکم ہوا زمین کو کہ اس کو نگل لے، موسیٰ علیہ السلام نے سارا مال جمع کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا اور زمین کو حکم دیا، تو زمین میں دھنس گئے وہ، اور حدیث میں ہے روایت میں کہ قیامت تک ایک بندہ ایسا چلتا رہے گا زمین میں، یہ اس کی سزا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون قوم موسیٰ سے تھے تو ان کے قوم کا آدمی، لیکن فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی، خلاف ہو گئے علیہم ان کے خلاف، یعنی سرکش ہو گئے ان کے خلاف۔ تو مال بچا سکتا ہے نہیں، وہی سے مخالفت سرکشی یہ سبب تباہی ہے، بلے جتنا بڑا مالدار ہو، حکومت ہو، عہدہ ہو۔ وآتیناہ، ہم نے دے اسے من الکنوز خزانے، ما وہ ان مفاتحہ، یقیناً ان کے چابیاں، ایک معنی مفاتح مفتاح کے لے لے تو چابیاں، مفتاح لے لے تو خود ہی خزانے، لتنوء بالعصبہ، وہ مشکل اٹھا سکتے تھے، بالعصبہ ایک جمع، لتنوء معنی لتثقل، وہ باری ہو جاتے تھے ایک طاقتور جماعت پر، اولي القوہ یعنی سونے چاندی کے سکے اور دوسرے خزائن، وہ اتنے صندوقوں میں پڑے تھے، الگ الگ صندوق میں، اور ان کے بڑے بڑے چابیاں بنے کہ وہ چابی ہی کئی لوگ اٹھا سکتے تھے، اور یا وہ صندوق اتنے تھے کہ مشکل سے کئی لوگ اٹھا سکتے تھے۔ جب اسے کہا قوم نے لا تفرح، تکبر نہ کرو، اللہ لا يحب الفریحین، متکبرین کو پسند نہیں کرتا، تم مال پہ غاور ہو اور دھوکہ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو دیکھتے نہیں ہیں متکبرین کے لیے تباہی۔ وابتغ فیما آتاک اللہ، تلاش کرے اس مال میں جو اللہ نے آپ کو دی آخرت، یہ مال آخرت کا ذریعہ بنا دو، یہ نعمت ہے، تو کیا معنی توحید کے طرف چلو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ چھوڑ نصیبک اپنا حصہ دنیا میں سے، ایک معنی دنیا میں بھی اپنے اوپر خرچ کرو، بخیل نہ بنو، تو اللہ کے جس کو اللہ نعمت دے اس پر ظاہر ہونی چاہیے، مال دے اللہ تو عمدہ لباس پہن سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو اپنا حصہ یہی کہا کہ صرف جمع کرنے کا کیا فائدہ، اللہ نے اتنا دیا ہے اور تم اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، دوسرے پر بھی نہیں، تو صرف چوکیدار بنا ہے۔ یا ولا تنس نصیبک، نہ چھوڑ اپنے آخرت والا حصہ، من الدنیا یعنی بنصیبک الدنیا، دنیا کے حصے سے آخرت کا حصہ تباہ نہ کرو، دنیا میں ہے تو آخرت میں بھی ہے، لیکن اس میں حق ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ فرض تھا، دلیل یہ کہ آتیناہ من الکنوز ہے، کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی زکوٰۃ ہی نہ نکالے، حقوق نہ نکالے تو کنز ہوتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں سے اچھائی کرو، کاف تعلیل کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، اللہ نے آپ پر احسان کی۔
یا جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ پتہ چلا آپ کو اللہ نے علم دیا تو تم بھی سمجھاؤ، آپ کو مال دیا لوگوں پر خرچ کرو، عقل دیا ہے تو لوگوں کو اچھے مشورے دو۔ تو جو بھی نعمت تجھ پر ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، تلاش نہ کرو فساد زمین میں، فساد نہ کرو۔ فساد کیا؟ پیغمبر کے مخالفت، وہی قرآن کے مخالفت، علماء کے مخالفت۔ یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا فسادی لوگوں کو۔ اس نے کہا انما اوتیتہ، یہ کچھ جو مجھے ملا ہے علی علم، اس علم کی وجہ سے، عندی جو میرے پاس ہے۔ اس نے کہا یہ جو ایک معنی یہ کہ میرے پاس علم ہے کاروبار کرنے کا، مال جمع کرنے کا، تم کیوں جمع نہیں؟ یہ تو میرا ذاتی کمال ہے۔ اس سے پتہ چلا نعمت کے نسبت اپنے کمال کے طرف کرنا یہ قارون کی صفت ہے۔ چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی نعمت ہو اللہ کے طرف نسبت کرو، یہ میرا رب کا احسان ہے، اپنے کمال کے طرف کہ یہ میرا کمال ہے، ہم نے ایسا کیا۔ اور اب یہ صفت عوام کے علماء میں بھی آ گیا، کوئی دین کا تھوڑا بہت کام اللہ ان سے لے یا کچھ کام کرے تو بس اپنا بڑائی کا بیان کرتا، ہر نعمت کی نسبت اللہ کے طرف کرو۔ دوسرا معنی اوتیتہ علی علم، یہ جو مجھے ملا ہے علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، یعنی اللہ کو پتہ تھا میں اہل ہوں، تمہیں کیوں نہ دیا؟ تم اہل نہیں ہو۔ تو کسی پر نعمت ہے اور وہ دوسروں کی تذلیل کا سبب بنا دے تو یہ فرعون کی عادت ہے کہ دوسروں کی تذلیل کا صفت بنا دے۔ تیسرا معنی یہ کہ مجھے اس لیے دیا کہ علم ہے میرے پاس، کیا معنی؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو اس لیے تو مجھے دیا، اگر راضی نہیں تو مجھے کیوں دیتا، تمہیں دے دیتا۔ تو یہ بھی قارونی صفت ہے کہ کوئی دنیا کو رضا کا سبب سمجھے، جس کے پاس دنیا ہے اللہ اس سے راضی ہے، یہ قارون کا نظریہ ہے۔ مومن کا نظریہ تو یہ ہے کہ نیک عمل اور ایمان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، کیا یہ سوچتا نہیں کہ اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے نسل، من ہو اشد منہ، جو سخت ہے اس میں قوت، و اکثر و جمع، زیادہ مال جمع کرنے والا۔ اولم یعلم کیا معنی؟ یہ قارون سوچتا نہیں کہ اس کے سامنے تو بڑا طاقتور فرعون ہلاک ہوا، تباہ ہو گیا، اس سے زیادہ مال جمع کرنے والا تھا، اور اس کے حالات سے بھی اس نے کوئی عبرت نہ لی۔ دنیا میں بڑے بڑے وزراء، جرنیل کتنے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے ان سے عبرت نہیں لیتے، وہی کرتا ہے جو پہلے ظالم کرتے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اصل میں ہے لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ تو اور آیتوں میں تو ہے پوچھا جائے گا، تو معنی یہ نہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا بلکہ کیوں کیا، تو کیوں کا سوال ہے، باقی علم کے لیے سوال نہیں، اللہ کو تو خود ہی علم ہے۔ تو جہاں سوال ہے تو کیوں کا سوال ہے، جہاں نہیں ہے تو علم کے لیے سوال نہیں۔ یا دوسرا معنی نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے دوسرے مجرمین کے گناہ کے بارے میں، ایک کا سوال دوسرے سے نہیں ہو۔ اور جب ہم ہلاک کرتے ہیں تو پھر پوچھتے نہیں ہے، نہ کسی سے مشورے لیتے ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک مرتبہ قارون اپنی طاقت کے اظہار کے لیے انہوں نے ایک جشن لگایا، میلہ، کہ فلاں موقع پر بڑا پروگرام ہے، بڑا جلسہ ہے، تم جمع ہو جاؤ۔ تو قارون کے ساتھ اور بھی تھے، کئی لوگ جمع ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا طاقت کے اظہار کے لیے اور تکبر کے طور پر ایسا کرنا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو جائے، دنیا سے متاثر ہو، تو یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ فخرج علی قومہ، نکل آیا لوگوں پر، فی زینتہ، بڑے ٹاٹ باٹ کے پاس، زینت کے ساتھ۔ تو ان کے گھوڑے اور ان کے سونے چاندی زیورات کو دیکھے اور آس پاس نوکر چاکر دیکھے اور ان کے بڑے بڑے دعوت ناشنا قسم کے کھانے دیکھے، تو کچھ کمزور ایمان والے کہنے لگے وہ لوگ جن کا ارادہ دنیاوی زندگی کا، یعنی جو دنیا سے متاثر تھے، کہنے لگے کاش کہ یا لیت لنا، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو ملے ہیں، جو نعمت قارون کے پاس ہے کاش ایسے ہمارے پاس ہوتے۔ جیسے دنیا دار لوگ
کسی کو بڑا ڈاکٹر دے کے اس کے پاس زیادہ ہے، وزیر دے کے کہ اس کے پاس، کہتے ہیں کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا اور میں بھی ان کو دنیاوی تعلیم دوں گا، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہنے لگے انہو یقیناً یہ قارون لذو حظ عظیم، بڑے بختوں والا ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے اتنا کچھ۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہنے لگے وہ جو علم والے تھے، علم والے کس کو کہا؟ جن کے نظر میں دنیا کا کوئی قیمت نہیں، تو صرف مدرسے کے سند سے علم نہیں آتا، شرعی علم وہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ آخرت کا خوف ڈالے اور دنیا کی بھی پرواہی۔ اللہ ہمیں حق پرست علماء میں شامل کر۔ کہنے لگے وہ جو علم والے تھے ویلکم، ہلاک ہو جاؤ، یہ تم کیا تمنا کرتے ہو؟ انگریز کو دیکھ کے، کافر کو دیکھ کے ایک بندہ اس سے متاثر ہو جائے، تو تم مسلمان ہو کے اتنے بڑے خزانے کے بعد پھر بھی مال و دولت اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہو۔ وَإِلَكُمْ، ہلاک ہو جاؤ، ثواب اللہ، اللہ جو بدلہ دے گا بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے عمل کرے نیک۔ تو ایمان اور عمل صالح سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور تم اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی دنیا کے طرف رشک کے نگاہ سے دیکھتے ہو۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، نہیں ملے گا یہ صبر، یہ صفت مگر صابرین کو۔ ایمان اور عمل صالح صابرین کو ملتا، یا ایسا کلمہ پڑھنا، لا یلقاها، ہاں سے مراد یعنی جب لوگ دنیا کے طرف جا رہے ہیں اور دنیا سے متاثر ہے مال و دولت سے، ایسے وقت میں ایک بندہ ایمان اور عمل پر ثابت قدم ہے، دنیا کا اثر نہیں لیتا، تو ایسے وقت میں یہ کلمات صابرین ہی پڑھ سکتے ہیں۔ فخسفنا به، ہم نے دنسایا قارون کو، وبدارہ، اس کے گھر سمیت، اس کا گھر مال سب کچھ اس کے اوپر رکھے، الارض، زمین میں، بس نہ تھا اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ، جو اس کا مدد کرتا اللہ کے سوا۔ پھر مال کام آیا نہیں، بڑے بڑے چودھری دوست جو ان کے تھے کام آئے نہیں۔ وما کان، نہ تھا وہ خود من المنتصرین، بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، ہو گئے، صبح کیا ان لوگوں نے، تمنوا، جو تمنائے کرتے تھے، مکانہ، قارون کی مرتبے کا، بالامس، کل، جو کل قارون جیسے بننے کے تمنائے کرتے تھے، یقولون، کہہ رہے تھے، وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ، وَيْ کا معنی علم ترا ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے رزق۔ دوسرا معنی وہی کا تعجب کے لیے، افسوس کے لیے، افسوس ہے ہمارے حالت پر کہ ہم نے کل کیا تمنائے کی، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم انتہائی غلطی پر تھے۔ واقعی دنیا یہ چیزیں کسی کام کا نہیں ہے، اللہ سے تعلق یہ کام کی چیز ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ احسان نہ کرتا ہم پر، لخسف بنا، تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا۔ اس لیے کہ برا عمل اور ان سے محبت کرنے والے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی بدکار ہے، ظالم ہے، اور آپ ان سے دوستی تعلق رکھتے ہو، ان سے محبت ہے، تو آپ بھی برائی میں شریک ہے۔ اگر ایک نیک ہے، صالح ہے، عالم ہے، قرآن سے محبت ہے، اور آپ ان سے محبت رکھتے ہو، تو یہ تو ان سے نہیں، حقیقت میں قرآن اور نیک عمل سے محبت ہے۔ تو ہم تو قارون جیسے بننے کے تمنا کرتے تھے، کاش یہ تو اچھا ہوا اللہ کا احسان کہ ہمیں ان کے ساتھ دنسایا نہیں۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تعجب ہے، بات یہ ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے، کفر کے ساتھ کامیابی ہے ہی نہیں، ایمان کے ساتھ ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخری رکوع، اس میں وہ امور ہے جو واقعی موسیٰ کے نتائج۔ ایک نتیجہ یہ کہ فرعون تباہ ہوا، قارون تباہ ہوا، تو آخرت کا گھر تکبر سے نہیں ملتا کسی کو۔ واقعی موسیٰ سے پتہ چلا آخرت کا گھر وہ عجز سے ملتا ہے، فساد سے، تکبر سے نہیں ملے گا۔ یہ آخرت والا گھر نجعلها، ہم دے دیتے ہیں ان کو، لا یریدون، جو ارادہ نہیں رکھتے، علوا، سرکشی کرنے کا زمین میں، ولا فسادا، اور فساد کا۔ علوا، آیات 3 کے طرف چلے، فرعون، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے علو کی، ولا فساد وکان من المفسدین، اسی طرح لا تبغی الفساد، قارون فسادی تھا، تو آخرت کا گھر نہیں ملے۔ آخرت کس کو ملے گا؟ والعاقبۃ للمتقین، بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
دنیا میں جیسے بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان تھے، 8-10 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، لیکن انجام ان کا بہتر نکل آیا۔ تو تقوی کا انجام وہ حسین ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو لے آئے حسنہ تو اسے ملے گا بہتر، منہا اس حسنہ کی وجہ سے، من اجلیہ۔ ومن جاء بالسیئہ، جو برائی لے کے آئے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بدلہ نہ ملے گا برے عمل والوں کو مگر ما کانوا یعملون، جو انہوں نے اعمال کیے، جو کچھ لے کے آئے وہ اس کو ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بھی واقعی موسیٰ کا نتیجہ کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور ہمارا وعدہ تھا، ہم نے واپس لایا، تو اللہ آپ کو بھی واپس کر دے گا، اور مدینہ سے واپسی مکہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ یقیناً وہ اللہ جس نے فرض کی ہے آپ پر قرآن فرض ہے، یعنی قرآن کا سمجھانا، قرآن کے دعوت، قرآن پر عمل، یہ سب فرض ہے نا، نبی پر فرض ہے، ہر امتی پر فرض ہے۔ لرادک الی معاد، وہ تمہیں پہنچانے والا ہے معاد، بہتر انجام کے طرف۔ معاد سے مراد یا تو مکہ ہے، مکہ واپس کرے گا، یا معاد سے مراد جنت ہے، اللہ آپ کو جنت دے گا، یا معاد سے مراد بہتر انجام ہے، آپ کا انجام حسین نکل آئے گا۔ بعض نے شام کہا ہے، شام آپ کو دے گا، شام کی سرزمین۔ تو آپ علیہ السلام مکی سے جاتے ہوئے جب مکی سے نکلے حرم کو دیکھ کے تو رو پڑے اور کہا، حرم میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے دل میں آپ سے محبت ہے، لیکن اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بہت پریشان تھے، تو یہ تسلی اسی وقت آیات یہ اتر آیا کہ جس رب نے آپ پر قرآن فرض کیا وہ آپ کو واپس کر دے گا، پریشان نہ ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کے آئے اور جو گمراہی میں ڈوبا پڑا ہے، من ہوا فی ضلال مبین، جو واضح گمراہی میں پڑا ہے، تو میرا رب خوب جانتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، آیت نمبر 37 میں تھا کہ فرعون کے پاس جا کے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، من ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، آیات 37 میں تھا۔ وما كنت ترجو ان يلقى الیک، یہ واقعی موسیٰ سے اور نتیجہ، موسیٰ علیہ السلام آگ کی نیت سے گئے تھے، حالانکہ وہ آگ نہیں، تجلی الہی تھی، امید ہی نہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے نبوت ملے گی، تو ایسے تو آپ کا بھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوگا اور میں سب مخلوق سے بہتر بنوں گا، لیکن اللہ کا فضل تھا آپ پر۔ وما كنت ترجو، آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی یلقى الیک الکتاب، کہ آپ پر پیش ہو آپ کے طرف الکتاب قرآن، الا رحمتاً، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کے طرف سے، اللہ نے آپ پر پیش کی قرآن، یہ رحمت ہے تیرے رب کے طرف سے، پس آپ نہ بنیے ظہیرا للکافرین، کافروں کا مددگار، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کافروں کی مدد نہیں کروں گا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین ولا یصدنک عن آیات اللہ، لا یصدن جمع کا ضمیر ہے کافروں کے طرف راجع، جیسے موسیٰ کو حالات ہٹا نہ سکے اللہ کی وحی سے، تو کوئی حالت آپ کو ہٹا نہ دے، بڑے کافر فرعون ہٹا نہ سکے تو آپ کو بھی کوئی ہٹا نہ دے، ولا یصدنک، ہٹا نہ دے آپ کو اللہ کی آیتوں سے، بات اس کے کہ نازل ہے آپ کے طرف، وادعو، دعوت دو، الی ربک، اپنے رب کے طرف، یعنی توحید کے طرف، الی دین ربک، الی توحید ربک، اور مت ہو جائے مشرکین میں سے، یعنی مشرکین سے کوئی تعلق نہ رکھے، مشرک سے تعلق نہ لگاؤ، ولا تدعو مع اللہ۔ اب آخر میں یہ 5 کلمات توحید، اسی پر صورت کو ختم کرتا ہے کہ اور توحید ہی بنیاد ہے سب انبیاء کا، پورے دین کا، مت پکارے اللہ کے ساتھ الہن آخر، دوسرے الہ کو، یا اللہ مدد، تو پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو، یا اللہ مدد بس وہی کافی ہے، پھر دوسرے کو آواز نہ دو، یا عیسیٰ مدد نہ کہو، مت پکارے اللہ کے ساتھ الہن آخر، دوسرے معبود کو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے، مت پکارو، کیوں ہے نہیں، اگر پکارو گے تو غلطی کرو گے، نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف وہی ایک اللہ ہے۔ دو، تیسرا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے، تو فانی تو الہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، تو الہ بھی کوئی نہیں اللہ کے سوا۔
ہر چیز ہالک الا وجہ، ایک معنی کل شیء سے مراد ہر وہ چیز جو فنا کے لیے بنا ہے، یعنی خلق للفنا، جو چیز پیدا ہے فنا ہونے کے لیے، تو پھر جنت کے حور و غلمان اس سے مستثنا ہے۔ ہر چیز ہالک فانی ہونے والا ہے مگر ذات الہی، الا وجہ، اللہ کا چہرہ مراد ذات ہے اللہ کا، تو سب پر فنا ہے، آسمان زمین والے ملائک سب ختم ہوں گے، صرف ذات الہی باقی ہوگا، ایک معنی۔ دوسرا معنی کل شیء ہالک، کل عمل باطل، ہر عمل باطل ہے، الا وجہ، مگر جو اللہ کے رضا کے لیے ہو، جو توحید کے ساتھ عمل ہے، اللہ کے شرک نہیں، ریا نہیں، وہی عمل بچا ہے، باقی ہر عمل کل عمل باطل الا وجہ معنی الا لرضائہ، جو اللہ کے رضا کے لیے ہے بس وہی محفوظ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معنی کی۔ تیسرا معنی کل شیء ہالک، ہر چیز معدوم ہے، الا وجہہ، مگر جس کا اللہ ارادہ کرے، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتا، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے اور اللہ ہی کے طرف واپس کیے جاؤ گے۔